بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوف خدا کی وجہ سے ایک بادشاہ کے باغ سے پھل کھایا بغیر اجازت کے، پھر سینکڑوں دور جا کر اس پھل کی معافی مانگنے کے لیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا میں ایک راستے پر جا رہے تھے۔ وہاں پر ایک باغ تھا، نہایت خوبصورت باغ تھا، اور وہاں سے ایک نہر آ رہی تھی باغ کے اندر سے۔ تو حضرت ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں یہاں سے وضو کرتا ہوں۔ جب انہوں نے وہاں بیٹھ کر وضو کیا تو نہر کے اندر سے ایک سیب آ رہا تھا، اس کو انہوں نے اٹھا کر کھا لیا، اور بعد میں بہت پچھتائے اور کہا کہ ایک سیب میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے مالک کے پاس گئے کہ اس کا مالک کون ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے ایک لڑکی نکلی، اس نے کہا کہ اس کی مالکن ایک عورت ہے، تو فرمایا مجھے اس سے ملاقات کرواؤ۔ جب ملاقات ہوئی حضرت ادہم کی، تو اس باغ کی مالکن نے کہا آدھا باغ میرا ہے اور آدھا ایک بادشاہ کا ہے جو یہاں سے سینکڑوں دور چلا گیا۔ میں اپنے آدھے سیب کی آپ کو معافی دیتی ہوں، باقی آپ ان سے جا کر معافی مانگ لیجئے۔ اس کے بعد حضرت ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سینکڑوں میل سفر طے کر کے اس بادشاہ کے پاس پہنچے۔ جب دیکھا تو اس کے ساتھ اس کا جلوس جا رہا تھا، اس کے بادشاہ وزیر جا رہے تھے، تو اس کو روکا اور سارا قصہ سنایا کہ اس طرح آپ کے باغ سے میں نے ایک سیب کھایا ہے۔ تو اس کا آدھا حصہ اس مالکن نے معاف کر دیا، اور آدھا حصہ اس نے کہا کہ اس بادشاہ کا ہے، اس سے جا کر معافی مانگ لیجئے۔ محترم سامعین کرام، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، جب تھوڑی سی بغیر اجازت سے کوئی چیز کھا لیں تو پھر اللہ تعالی ان کے دلوں میں خوف خدا ڈال دیتا ہے، پھر ان کے دل کے اندر ڈر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے پورا قصہ سنا۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، کل میری دربار میں آپ تشریف لے آنا۔ تو بادشاہ نے گھر جا کر اپنی لڑکی کو سارا یہ قصہ سنایا۔ وہ اس کی بیٹی بہت اللہ والی تھی، نیک تھی، تہجد گزار تھی۔ چونکہ اس کے پاس پہلے کافی رشتے آ رہے تھے، امیروں کے، بادشاہوں کے بیٹوں کے، وزیروں کے، لیکن اس کا یہ دلی خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایک نیک اللہ والا ملے جس سے میں نکاح کروں۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد کل کو جب بادشاہ کی دربار لگی اور بادشاہ جو اپنے دربار میں بیٹھا، حضرت ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے تو ان سے ایک شرط رکھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ اگر آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں گے تو میں جو آپ نے سیب کھایا ہے اس کا نصف حصہ اس کو پھر میں معاف کروں گا۔ محترم سامعین کرام، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس کے بعد حضرت ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبول کر لیا کہ میں نکاح کروں گا۔ جب نکاح ہو گیا تو اس نے جب اس کمرے کو دیکھا، بڑا خوبصورت کمرہ ہے، خوبصورت لڑکی ہے اور بہت ہی عالی شان
اس کا کمرہ ہے اس لڑکی کا۔ تو اس حضرت ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کیا اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ اسی طرح 7 دن اس نے یہی عمل کیا، اس لڑکی کے نزدیک تک نہ گیا۔ تو پھر حضرت ادہم نے کہا بادشاہ سے کہ میں نے نکاح تو کر لیا ہے، اب آپ مجھے معاف فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا جب تک آپ جو حقوق ہوتے ہیں عورت کے، یعنی عورت اور میاں کے ریلیشن ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کو معافی نہیں۔ لہذا اس رات اس نے ہم بستری کی اور میاں بیوی کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت ادہم نے غسل کیا اور پھر جو ہے نماز کی نیت باندھی۔ نماز کی نیت باندھی تو پھر اس نے اچانک چیخ ماری اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس کو اٹھایا، دیکھا تو حضرت ادہم انتقال کر چکے تھے، اور اس عورت سے، اس لڑکی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابراہیم تھا، یعنی ادہم کا بیٹا۔ وہ پھر نانا کی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آج کل الیکشن کا دور جا رہا ہے، ہر کسی کو ایم پی اے اور ایم این اے بننے کی خواہش ہے کہ میں ایم پی اے بن جاؤں، میں ایم این اے بن جاؤں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر دیے ایسی سلطنتیں عطا کر دیتے ہیں، بادشاہتیں عطا کر دیتے ہیں۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے اسلامک اردو KW کو سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔